آج ہم لوگ زکوٰۃ سے متعلق کچھ چند اور مسائل کو پڑھیں گے۔ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُضَمُّ قِیمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الثَّمَنَيْنِ، یہاں سے زکوٰۃ سے متعلق چند اور مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو عبارت ابھی پڑھی گئی ہے اس میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے لیکن وہ نصاب کے برابر نہیں ہے، یا چاندی ہے لیکن وہ نصاب کے برابر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامان تجارت میں سے بھی کچھ موجود ہے، تو ایسی صورت میں سامان تجارت کی قیمت لگا کر دیکھیں گے کہ اگر یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے یا سونے کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس مال میں بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ مال تجارت کی قیمت کو سونا یا چاندی کے ساتھ ملا کر کے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے اور سونے کے نصاب 20 مثقال دینار ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں 100 درہم ہے بس اور سونا کچھ بھی نہیں، لیکن مال تجارت ہے، وہ بھی نصاب کے برابر نہیں، کچھ مال تجارت ہے، لیکن اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 100 درہم مزید خریدا جا سکتا ہے اور اس اعتبار سے وہ 200 درہم کے برابر ہو جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ یا چاندی ہے لیکن 15 مثقال ہے، چاندی یا سونا ہے لیکن 15 مثقال ہے، 20 مثقال نہیں، لیکن مال تجارت ہے، وہ بھی نصاب کے برابر نہیں، لیکن مال تجارت کو اگر فروخت کر دیا جائے تو اس سے مزید 5 مثقال سونا خریدا جا سکتا ہے، تو اب یہ نصاب کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں اب اس مال میں بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا۔ وَتُضَمُّ قِیمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الثَّمَنَيْنِ، اور سامان تجارت کی قیمت کو ثمنین یعنی سونا یا چاندی کے طرف ملایا جائے گا، اور سامان تجارت کی قیمت کو ثمنین کی طرف یعنی سونا یا چاندی کی طرف ملایا جائے گا، کس کے لیے؟ زکوٰۃ کو واجب کرنے کے لیے۔ وَالذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ قِیمَةً، اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سامان تجارت تو نہیں ہے، سونا ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کا بھی نصاب نہیں بن پا رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں سونے کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس قیمت سے چاندی کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں چاندی کے حساب سے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ ہمارے زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت بہت کم، اس لیے کہ کم مقدار میں بھی اگر سونا ہو اور تھوڑا بہت چاندی ہو تو اس کو فروخت کر کے چاندی کے نصاب کو مکمل کر دیا جائے گا اور پھر چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ وَالذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ قِیمَةً، اور سونے کو ملایا جائے گا چاندی کی طرف قیمت کے اعتبار سے، سونے کو یعنی سونے کی قیمت کو ملایا جائے گا چاندی کی طرف یعنی چاندی کے نصاب کی طرف، اور اس کے اعتبار سے پھر زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس نصاب کے بقدر آج کے تاریخ میں مال ہے۔ اچھا، ایک چیز کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ میں جو حولان حول کی شرط لگائی جاتی ہے اس میں قمری مہینے کا اعتبار کیا جاتا ہے، شمسی مہینے کا یا انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اردو مہینے کی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مان لیجئے کہ آج جمادی الثانی کی کتنی تاریخ ہے؟ مان لیجئے کہ آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے اور آج نصاب کے برابر اس کے پاس مال ہے، آج کی تاریخ میں وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک بنا ہے، چاہے وہ چاندی کا نصاب ہو، چاہے وہ سونے کا نصاب ہو، چاہے وہ مال تجارت کا نصاب، تو اگلے سال یعنی 1447 ہجری میں 20 جمادی الثانیہ کو اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے
تو اب سال گویا کہ مکمل ہو گیا. اب 20 تاریخ کو اگلے سال میں اسی تاریخ میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا. اگر اس دوران نصاب کے اندر کمی آ جاتی ہے، مثلا نصاب کا مال گھٹ جاتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے یا خرچ ہو جاتا ہے اور نصاب نہیں رہتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مال باقی رہتا ہے، جبکہ جانبین میں یعنی سال کے ابتدا میں بھی نصاب کے برابر ہے اور سال کے آخر میں بھی نصاب کے برابر ہیں، تو اس مال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو بیچ میں اگر مال یا نصاب کم بھی ہو جاتا ہے تو کم ہو جانے کا فرق نہیں پڑے گا. البتہ اگر 20 سال میں یا دوران سال مکمل نصاب ہی ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے، تو اب اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا اس مال پہ. مثلا مان لیجئے کہ آج کی تاریخ میں ان کے پاس 200 درہم چاندی ہے، 20 سال میں کوئی ڈاکو آیا اور سارا مال لے کر کے چلا گیا، 200 کے 200 درہم، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نصاب کے برابر مال ہی نہیں. لیکن اگلے سال اسی تاریخ میں پھر اس کے پاس جمع ہو گیا 200 درہم چاندی، تو اب اس 200 درہم چاندی پر اگلے سال میں اس تاریخ میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا. بلکہ جس دن وہ دوبارہ مالک ہوا ہے اس کے بعد سے پھر 1 سال گزرنے کا انتظار کیا جائے گا وجوب ادا کے لیے. مالک ہو جانے کے بعد ادا کر دیتا ہے پیشگی کے طور پر زکوٰۃ، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وجوب ادا اسی وقت متعلق ہوگا جب کہ سال گزر جائے. جب دوبارہ یہ مالک بنے گا اس کے بعد سے پھر اثر 9 سال کے گزرنے کا اعتبار کیا جائے گا. وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ لَا يَضُرُّهُ إِنْ كَمُلَ فِي طَرَفَيْهِ. اور نصاب کا کم ہو جانا سال میں یعنی سال کے دوران اور دوران سال نصاب کا کم ہو جانا لا یضر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مضر نہیں ہے. ان کمول فی طرفیہ اگر نصاب جانبین میں مکمل ہو. اسی طریقے سے ایک مسئلہ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ سامان تجارت آیا، نصاب سونے کا بھی نہیں ہے، چاندی کا بھی نہیں، اور مال تجارت کا بھی نصاب نہیں ہے اس کے پاس. کچھ مال تجارت ہے جو نصاب کے بقدر نہیں ہے، اس میں وہ محنت کرتا رہا یہاں تک کہ اگلے سال اسی تاریخ میں، جس تاریخ میں تھوڑا بہت مال اس کے پاس تھا مال تجارت، اگلے سال اسی تاریخ میں اس کے پاس نصاب یا نصاب سے زائد مال ہو گیا، تو کیا زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا؟ کہتے نہیں. جس دن یہ مالک ہوا ہے نصاب کے برابر مال تجارت میں سے، اس دن سے سال کی شروعات مانی جائے گی. آج کی تاریخ میں اگر مال تجارت کا مالک ہوا لیکن وہ نصاب کے بقدر نہیں ہے اور اگلے سال اسی تاریخ میں نصاب کے بقدر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس مال پر زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت واجب نہیں ہے. اس لیے کہ شرط کیا ہے کہ جانبین میں کم سے کم نصاب کے برابر مال ہو. یہاں جانب اول میں یعنی سال کے شروعات میں اس کے پاس نصاب کے برابر ہے ہی نہیں، اگرچہ سال کے آخر میں نصاب کے برابر ہو گیا ہے، تو اب اس سال کے آخر میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، الا یہ کہ جب سے یہ نصاب کا مالک ہوا اس کے بعد سے 1 سال گزر جائے تب جا کر کے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا. فَإِن تَمَلَّكَ أَرْضًا پس اگر کوئی آدمی سامان کا مالک بنے بنیت تجارت کی نیت سے، وَهُوَ لَا يُسَاوِي نِصَابًا درا حال ہے کہ وہ سامان نصاب کے برابر نہ ہو، وَلَيْسَ غَيْرُهُ اور اس شخص کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نصاب بھی نہ ہو، ثُمَّ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا فِي آخِرِ الْحَوْلِ پھر سال کے اخیر میں اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے، لا تجب زکاتہ لذالک الحول تو اس سال کی زکوٰۃ اس کے ذمے میں واجب نہیں ہوگی، تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے لذالک الحول اس سال کی جانب سے، یعنی اس سال کی طرف سے اس کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں. اچھا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کے نصاب اب تک صرف پڑھ رہے ہیں. نصاب کا مالک ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، سال گزر جائے تو اب زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، نفس وجوب نصاب کے مالک ہوتے ہی ثابت ہو جاتا ہے اس کے ذمے میں، اور وجوب ادا سال کے گزرنے کے بعد متحقق ہو جاتا ہے. یہ نصاب کیا ہے؟ تو اب اس نصاب کو بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں سونے کا نصاب ہے 20 مسکال کے برابر. کتنے مسکال کے برابر؟ اور چاندی کا نصاب ہے 200 درہم کے برابر. 20 مسکال اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اب اس کا 40واں حصہ ادا کرنا اس کے ذمے میں کیا ہے؟ ضروری ہے. 40واں حصہ کتنا ہوگا 20 مسکال کا؟ نصف مسکال. کتنا ہوگا؟
जब 20 है तो उसका 40वां कितना होगा? आधा होगा। आधा आधा करेंगे तब ना 40 बन जाएगा। तो निस्फ़ मिस्काल ये है, 20 मिस्काल में से निस्फ़ मिस्काल ज़कात की मिक़दार। और अगर किसी के पास 200 दिरहम चांदी है तो ये निसाब के बक़दर है। इसका 40वां हिस्सा साल के गुजरने के बाद अदा करना ज़रूरी है। और 40वां हिस्सा कितना होगा? 5 दिरहम। 40वां हिस्सा कितना होगा? 5 दिरहम होगा। अब मिस्काल कितने का होता है, कितने ग्राम का होता है, और दिरहम कितने ग्राम का होता है, मैं लिख करके लाया हूँ, तुम लोगों को बतला देता हूँ। एक मिस्काल होता है 4 ग्राम 374 मिलीग्राम का। एक मिस्काल होता है 4 ग्राम 374 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम 4 ग्राम 374 मिलीग्राम को अगर 20 में ज़रब दिया जाए तो कुल वज़न हो जाएगा 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। तो 87 ग्राम 480 मिलीग्राम ये गोया के सोने का निसाब है। इस निसाब में से कितना अदा करना है? सिर्फ निस्फ़ मिस्काल। तो एक मिस्काल कितना बतलाया आपको? 4 ग्राम 374 मिलीग्राम। इसका निस्फ़ कितना हो जाएगा? 2 ग्राम 187 मिलीग्राम। तो अगर कोई आदमी सोना ही में से अदा करे तो 2 ग्राम 187 मिलीग्राम अगर वो सोना निकाल देता है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है। चांदी का निसाब है 200 दिरहम के बराबर। 1 दिरहम कितने का होता है? 1 दिरहम होता है 3 ग्राम 61 मिलीग्राम। कितने का? 3 ग्राम 61 मिलीग्राम का। तो ये 3 ग्राम और 61 मिलीग्राम को अगर आप ज़रब दें 200 के अंदर तो कुल वज़न हो जाता है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। इसका 2.5% कितना निकलेगा? 612 ग्राम 360 मिलीग्राम का 2.5% निकलेगा 5 दिरहम, और जिसका वज़न होगा 15 ग्राम 309 मिलीग्राम। कितना होगा? 15 ग्राम 309 मिलीग्राम। अब अगर किसी आदमी के पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है तो उसकी कीमत लगा करके देखेंगे। अगर किसी एक के निसाब को या इसकी कीमत को पहुंच जा रहा है तो उसमें ज़कात का अदा करना वाजिब। ये तो सोना चांदी का निसाब है। इसके अलावा आप और पढ़ेंगे माल तिजारत के बारे में कि माल तिजारत का निसाब क्या है। इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर अगर माल तिजारत की कीमत हो जाती है तो उसमें भी ज़कात का अदा करना वाजिब। ठीक इसी तरीके से जानवरों में से 3 तरह का जानवर वो है जिसमें ज़कात का अदा करना वाजिब है, बशर्ते कि वो साइमा हो, यानी साल के अक्सर हिस्से में वो जानवर जंगलात के अंदर चरने वाला हो। 3 तरह के जानवर क्या क्या है? एक है ऊँट, एक है बकरी खस्सी दुम्बा, और एक है गाय भैंस वगैरह। ऊँट का निसाब है 5 ऊँट। अगर कोई आदमी 5 ऊँट का मालिक बन जाता है तो वो निसाब का मालिक हो गया, उसमें 1 बकरी अदा करनी होगी बतौर ज़कात के। 10 ऊँट का मालिक हो गया तो 2 बकरी, 15 ऊँट का मालिक हो गया तो 3 बकरी, 20 ऊँट का मालिक हो गया तो 4 बकरी, 25 ऊँट का अगर मालिक हो गया तो अब 1 साला ऊँटनी उसको ज़कात में देना होगा। इस तरह निसाब। उसके बाद 35 तक ये चलेगा, 36 फिर हो जाता है तो फिर 2 साला ऊँटनी देना पड़ेगा। ये निसाब है ऊँट। बकरी का निसाब यह है कि 40 बकरी के अंदर 1 बकरी है। 40 बकरी का अगर कोई शख्स मालिक है तो उसमें 1 बकरी अदा करना इसके ज़िम्मे में ज़रूरी है साल के गुजर जाने के बाद। कब तक? जब तक इसकी मिल्कियत में 120 तक बकरियां हैं। जैसे ही 121 बकरियां हो जाएगी इसकी मिल्कियत में तो अब इस सूरत में हौलान हौल के बाद 2 बकरी का अदा करना ज़रूरी है। कब तक? 200 तक, यानी 121 से लेकर के 200 तक 2 ही बकरी है। जैसे ही 201 हो जाएगा उसके बाद फिर 3 बकरी का अदा करना ज़रूरी। कहाँ तक रहेगा? 399 तक 3 बकरियाँ। फिर जैसे 400 की तादाद पूरी हो जाएगी तो उसके अंदर 4 बकरियाँ। इस तरह करके निसाब। ठीक इसी तरीके से गाय भैंस वगैरह के अंदर निसाब है कि अगर कोई आदमी 30 गाय या 30 भैंस का वो मालिक है तो उसमें से 1 का अदा करना ज़रूरी है, 1 गाय का या 1 भैंस का। उसके बाद से 30 से लेकर के 39 तक कोई ज़कात नहीं। जैसे 40 की तादाद पूरी हो जाएगी तो अब 2 का अदा करना ज़रूरी हो जाएगा। ये निसाब है जानवरों के अंदर। इसके अलावा जो और जानवर है जैसे गधा है, घोड़ा है
اس سب میں نہیں ہے الا یہ کہ تجارت کے لیے اس کو پالا جائے. خرگوش ہے اس میں زکوٰۃ نہیں الا یہ کہ تجارت کے لیے پالا جائے. تو جانوروں میں سے یہ 3 طرح کا جانور ہے جس میں زکوٰۃ ہے مخصوص مقدار میں. اونٹ کے اندر 5 کا نصاب ہے، بکری کے اندر 40 کا نصاب ہے، گائے بھینس وغیرہ کے اندر 30 کا نصاب ہے، یہ اقل ہے. اور سونا کے اندر 20 مسقال، چاندی کے اندر 200 درہم، اور مال تجارت جب وہ ان دونوں میں سے نقدین یعنی سونا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے. وَنِصَابُ الذَّهَبِ 20 مسقالا، سونے کا نصاب 20 مسقال ہے. وَنِصَابُ الْفِضَّةِ 100 درہم، اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، یعنی 200 درہم چاندی کا ہے. البتہ حضور کے زمانے میں 3 طرح کا سکہ چاندی کا رائج تھا، ایک 10 کے برابر اور ایک 6 کے برابر اور ایک 5 کے برابر، یعنی 5 سکہ ایک طرف 10 درہم ایک طرف برابر، 6 سکہ ایک طرف 10 درہم ایک طرف برابر، 10 درہم ایک طرف 10 سکہ ایک طرف برابر. یہ 3 طرح کا سکہ رائج تھا چاندی کا حضور کے زمانے میں. حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، ان تمام سکوں کو جمع کر کے وزن کیا، اور وزن کرنے کے بعد ایک حصہ میں ڈھال کر کے اس کو رائج کروا دیا. تو جب تینوں کا وزن جوڑا گیا تو 5 اور 6 11 اور 10 کتنا ہو گیا 21. 21 کو 3 حصوں میں جب ڈیوائڈ کریں گے تو کتنا ایک حصے میں آئے گا 7. تو ایسا سکہ انہوں نے چاندی کا ڈھلوایا جو 7 مسقال کے برابر ہوا کرتا تھا، 7 کا وزن. اسی کی جانب یہاں اشارہ کیا ہے 100 درہم من الدراہم التي كل 10 منها وزن 7 مساقیل. اور چاندی کے نصاب 200 درہم ہے ان دراہیم میں سے جن میں کا ہر 10 7 مسقال کے وزن کے برابر ہو، جن میں کا ہر 10 7 مسقال کے وزن کے برابر، تاکہ لوگوں کو خرید و فروخت کرنے میں دشواری نہ ہو. گویا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کر دیا. اب اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 2 یا یہ 2 بات برابر ہے، اور اس کا وزن آپ کو بھی بتلایا گیا. اچھا، ایک مسئلہ آگے مزید یہ بیان کیا جا رہا ہے اس نصاب پر اضافہ ہو جائے. تو آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کل کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب تک خمس کے برابر وہ اضافہ نہ پہنچے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، معاف ہے. اور حضرات صاحبین کے یہاں اسی کے حساب سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی 2 اونٹ کا مالک بال اتفاق زکوٰۃ نہیں، 5 اونٹ کا جیسے مالک ہو جائے گا تو 1 بکری کا دینا واجب ہو جائے گا. اس کے بعد 10 تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں زکوٰۃ نہیں. لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اگر کوئی آدمی 7 اونٹ کا مالک ہو جائے تو اب یہ جو 5 اونٹ کے اوپر 2 اونٹ کا اضافہ ہے اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی 30 گائے کا مالک ہے یا 30 بھینس کا مالک ہے، 1 بھینس کا ادا کرنا ضروری ہے. 39 تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اگر کوئی 35 کا مالک ہے، 38 کا مالک ہے، 39 کا مالک ہے تو اب اس 9 کا بھی مزید وہ اس کے حساب سے جتنا بنتا ہے 40 سے اس کے حساب سے وہ ادا کرے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی 200 درہم کا مالک ہے تو 1 نصاب ہے. لیکن اگر 230 درہم کا وہ مالک ہو جائے تو 30 درہم کی زکوٰۃ نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہاں تک کہ وہ 40 درہم کا مالک ہو جائے گا. اس لیے 40 درہم اس کا کیا ہے، خمس ہے، 5واں حصہ ہے. البتہ حضرات صاحبین کہیں کیا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی 230 درہم کا مالک ہے تو 200 درہم کا تو 5 درہم ادا کرے گا ہی کرے گا، اس کے بعد جو 30 درہم ہے اس کے حساب سے 40واں حصہ وہ نکال کے ادا کرے گا. تو جو اضافہ ہے نصاب کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ خمس کو پہنچ جاتا ہے تب تو اس میں زکوٰۃ دینا ہوگا. خمس کو نہیں پہنچتا، اس کے بیچ میں لٹکا ہوا رہتا ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ عفو کے درجے میں. وما زاد علی نصاب، اور جو کچھ اضافہ ہو نصاب پر، چاہے وہ کسی کا بھی نصاب ہو، جانور کا نصاب ہو، گائے کا نصاب ہو، یا اونٹ کا نصاب ہو، یا بکری خصی کا نصاب ہو، سونے کا نصاب ہو یا چاندی کا نصاب، اس پر اضافہ ہو جائے وبلغ خمسن اور اس کے خمس کو پہنچ جائے، خمس نصاب کو پہنچ جائے، زکا ہو بے حساب ہی، تو وہ اسی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا، خمس کے حساب سے ادا کرے گا. لیکن اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، حضرات صاحبین کے مطابق نہیں.
یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ آج کل سونا چاندی کے ساتھ دھات وغیرہ کو ملا کر کے باضابطہ ڈھال کر اس کو بیچا جاتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم رہے گا؟ سونے کا حکم رہے گا یا چاندی کا حکم رہے گا؟ چونکہ سونا خالص سونا نہیں فروخت ہوتا ہے، اس میں کیمیکل یا دھات وغیرہ کو ملا کر کے ہی وہ زیورات وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کا حکم کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر سونا یا چاندی غالب ہے دھات کے اوپر تو اس کا حکم سونا اور چاندی ہی کا رہے گا، اور اگر دھات کا غلبہ ہے اور سونا چاندی اس کے اندر مغلوب ہے، کم درجے میں ہے، تو اس صورت میں اس کا درجہ رہے گا کس کا؟ دھات کا درجہ رہے گا، یعنی سونا چاندی اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کے اعتبار سے اس میں زکوٰۃ کا بھی ادا کرنا واجب نہیں رہے گا۔ وما غلب علی الغش، اور جو سونا چاندی کھوٹ پر غالب ہو، عقل خالص من النقدین، تو وہ سونا چاندی میں سے خالص سونا چاندی کے درجے میں ہے۔ جو سونا چاندی کھوٹ پر غالب ہو تو وہ سونا چاندی میں سے خالص سونا چاندی کے درجے میں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے متعلق مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہیرے جواہرات کا مالک ہے تو اگر اس کو تجارت کے ارادے سے خریدا ہے تب تو اس میں مال تجارت کی حیثیت سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جائے، لیکن اگر وہ پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے وہ خریدا ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مال نامی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ ہی مال تجارت میں سے، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اسی 3 طرح کے مال کا ہونا ضروری ہے، یا تو وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت، اس کے علاوہ کسی بھی مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا زکوٰۃ فی الجواہر واللآل، اور ہیرے جواہرات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا ان یتملکھا بنیت التجارت، مگر یہ کہ ان ہیرے جواہرات کا وہ مالک ہو تجارت کی نیت سے، کسائر العروض، جیسا کہ عام سامانوں کا حکم ہے۔ عام سامانوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر تجارت کی نیت سے خریدتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کے قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے مال تجارت میں سے کسی مکیلی چیز کو خریدا، مثلاً وہ گیہوں کا کاروبار کرتا ہے، گیہوں خریدتا ہے، اس کو فروخت کرتا ہے، تو وہ مکیلی چیز کا کاروبار کرتا ہے اور وہ ہے نصاب کے برابر، ٹھیک ہے، یا وہ موزونی چیز کا کاروبار کرتا ہے، مثلاً ڈیزل کا کاروبار کرتا ہے، یا مثال جو تیل کا کاروبار کرتا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے، لیکن اس کی قیمت سال کے اندر بڑھ گئی بہت زیادہ، مکیلی چیز کی بھی قیمت یا موزونی چیز کی قیمت یا اس سامان کی قیمت، اور جب زکوٰۃ کو ادا کرنے کی باری آئی تو اس کی قیمت بالکل کم ہو گئی، تو اب اس کی 2 صورت، کیسے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ قیمت کے اعتبار سے ادا کرے گا یا سامان کے اعتبار سے ادا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی 2 صورت، ایک تو صورت یہ ہے کہ اسی مکیلی یا موزونی چیز کا 40واں حصہ نکال کر کے ادا کر دے۔ یہ پیداوار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مال تجارت کا مسئلہ ہے۔ پیداوار میں تو عشر نکالا جاتا ہے یا نصف عشر نکالا جاتا ہے، تو الگ مسئلہ ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی گیہوں کا کاروبار کرتا ہے یا چاول کا کاروبار کرتا ہے جو مکیلی چیزوں میں سے، اور اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی یا کم ہو گئی، اب وہ زکوٰۃ ادا کر رہا، سال کے گزرنے کے بعد نصاب کے برابر ہے، تو اب 2 صورت ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ اسی کا 40واں حصہ نکال دے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو بھی قیمت رہے 40واں اس کا نکال دے، زکوٰۃ اس کے ادا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ قیمت ادا کرے، 40ویں حصے کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ ادا کرے۔ اب اختلاف یہ ہے کہ قیمت میں کس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ جس دن سال مکمل ہو رہا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، یا جس دن وہ زکوٰۃ دوسرے کو ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آج کی تاریخ میں سال اس کا مکمل ہو رہا ہے اور آج گیہوں کی قیمت ہے مان لیجئے 24 روپیہ، 2400 روپیہ کنٹل ہے، اور 1 کنٹل گیہوں کا ادا کرنا اس کے ذمے میں واجب ہے، 40واں حصہ مان لیجئے، لیکن وہ ادا کر رہا ہے 1 مہینے کے بعد، جب گیہوں کی قیمت بالکل کم ہو جا رہی ہے یا کہ گیہوں کی قیمت ہو جا رہی ہے بہت زیادہ، 3000 کے آس پاس، تو کون سی قیمت کا اعتبار کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ جس دن سال مکمل ہو رہا تھا اس دن گیہوں کی جو قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے وہ 40واں حصہ نکال کر کے ادا کرے گا، 40واں حصے کی اس دن جو قیمت بن رہی تھی اتنا ہی وہ ادا کرے گا، اس کے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ حضرات صاحبین کہیں گے اگر وہ 1 مہینے کے بعد ادا کر رہا ہے اور گیہوں کی قیمت آج کی تاریخ میں یعنی 1 مہینے کے بعد
3000 کنٹل ہو جا رہا ہے تو اب اس صورت میں وہ 3000 کے اعتبار سے وہ ادا کرے گا، یوم وجوب کے اعتبار سے ادا نہیں کرے گا۔ وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَغَلَا سِعْرُهُ أَوْ رَخُصَ، اور اگر سال مکمل ہو جائے مکیلی چیز پر جو تجارت کے لیے خریدا ہے، یا موزونی چیز پر جو تجارت کے لیے خریدا ہے، اور پھر اس کی قیمت بڑھ جائے بہت زیادہ، وہ رخص اور وا بمانا اور، یا اس کی قیمت کم ہو جائے، فَأَدَّى مِنْ عَيْنِهِ، پھر وہ اس کے عین میں سے زکوٰۃ ادا کر دے، یعنی اسی سامان میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ کتنا؟ ربع عشرہ، اس کے عشر کا چوتھائی یعنی 40واں حصہ۔ تو عشر اس کا مطلب ہے کہ 10واں حصہ۔ 10واں حصہ کس کا؟ 100 کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ 100 کا 10واں حصہ کتنا ہوگا؟ 10، اور 10 کی چوتھائی کتنی ہوگی؟ 2.5، تو 100 کا گویا کہ 2.5، تو یہ 40واں حصہ ہو گیا۔ 40 میں 1، 80 میں 2، اور 20 میں آدھا نہ ہوا۔ فَعَدَّ مِنْ عَيْنِهِ رُبع عُشْرِهِ، پھر وہ عشر کے چوتھائی کو عین میں سے ادا کر دیتا ہے، اس کے عین میں سے ادا کر دیتا ہے، اجزاءہ، تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا بغیر کسی اختلاف کے۔ وَإِنْ أَدَّى مِنْ قِيمَتِهِ، اور اگر وہ اس سامان کی قیمت میں سے زکوٰۃ ادا کرے تو اب کون سی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ کہتے ہیں تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوُجُوبِ، یوم وجوب کے دن اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یوم وجوب کون سا دن کہلاتا ہے؟ کہتے ہیں وہ تمام الحول عند الامام، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سال کا مکمل ہونے کا دن ہے۔ وقال یوم الاداء، اور حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوم ادا کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، یوم ادا کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات ہوگی مکمل۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے ذمے میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو چکا تھا، سال بھی گزر چکا تھا، ادا کر دینا چاہیے تھا، لیکن سستی یا کاہلی کی بنیاد پر وہ ادا نہیں کر سکا، یہاں تک کہ سارا مال اس کا ضائع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ پھر بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر سارا مال بغیر اس کے تعدی کے وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو اب اس صورت میں زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر کہا جائے گا اور تم زکوٰۃ ادا کرو، کیوں کاہلی کی بنیاد پر تم نے مؤخر کیا، تو اس میں گویا کہ زکوٰۃ کو تاوان بنانا پایا جائے گا، اور زکوٰۃ یہ تاوان نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مسئلہ اس سے پہلے آپ پڑھیں کہ اگر کوئی آدمی سارا سرمایہ کو صدقہ کی نیت سے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس مال پر سال گزر چکا تھا، تو بھی زکوٰۃ استحسان اس کے ذمے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ادا مان لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی تعدی کے بنیاد پر، اپنی حرکت کے بنیاد پر مال کو ضائع کرتا ہے تو اس صورت میں وجوب اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ولا یضمن الزکوٰۃ مفرط غیر متلف، اور زکوٰۃ کا ضامن نہیں ہوگا وہ شخص جو تعدی کرنے والا ہو اور خود سے ضائع کرنے والا نہ ہو، یہ ضامن نہیں۔ اچھا اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اگر مال مکمل ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط، لیکن اگر کچھ مال ہلاک ہوتا ہے تو اس صورت میں کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جو زائد ہے، نصاب سے زائد ہے، پہلے اس ہلاکت کو اس زائد کی طرف پھیر دیا جائے۔ جیسے ابھی کی مثال کے طور پر آپ کو بتلایا کہ 200 درہم چاندی یہ نصاب کے بقدر ہے، ایک آدمی 230 درہم کا مالک ہے، لیکن اس کا 20 درہم ہلاک ہو گیا، تو اب یہ جو 30 درہم زائد ہے نصاب سے، اسی کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا، اور مکمل نصاب اس کے ذمے میں گویا کہ بھی باقی ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب اسی میں سے 20 درہم کو کم کر دیتے، نہیں، اس لیے کہ مسجد اس کے پاس موجود ہے، تو جو زائد ہے نصاب سے اس کی طرف پہلے ہلاکت کو پھیر دیا گا۔ اس میں اگر وہ پورا ہو جاتا ہے تو وجوب علی حال ہی برقرار رہے گا، لیکن اگر اس سے پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اپنے نصاب سے کم کیا جائے گا۔ مان لیجئے کہ 230 درہم کا وہ مالک تھا، لیکن 50 درہم ہلاک ہو گیا، تو 30 درہم کم کر دیا جائے گا زائد میں سے، اس کے بعد بچا 20، اب 20 کو نصاب میں سے کم کر دیا جائے گا، اب کتنا بچے گا؟ 180، اور 180 نصاب کے بقدر نہیں، لہذا اب اس مال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ فَهَلَاكُ الْمَالِ بَعْدَ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ، تو تمام مال کا ہلاک ہو جانا سال کے گزرنے کے بعد یہ زکوٰۃ کے وجوب کو ساقط کر دیتا ہے۔ وَهَلَاكُ الْبَعْضِ، اور کچھ مال کا ہلاک ہونا حصتہ، اسی کے حصے سے زکوٰۃ کو ساقط کرتا ہے۔ مثلاً 5 نصاب کا مالک ہے،
اور ایک نصاب ہلاک ہو گیا تو ایک حصے کا زکوٰۃ واجب نہیں رہے گا، 4 حصے کا نصاب اس کے 4 حصے کا زکوٰۃ اس کے ذمہ ادا کرنا واجب رہے گا، ٹھیک ہے۔ یا مان لیجیے کہ اس کے بعد 2-3 طرح کا نصاب، اونٹ کا بھی نصاب ہے، بکری کا بھی نصاب ہے، سونے کا بھی نصاب، ایک نصاب اس کا ہلاک ہو گیا تو اس کے حصے سے ساقط ہو جائے گا، باقی نصاب کا وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ وَيُصْرَفُ الْحَالِكُ إِلَى الْعَفْوِ، اور ہلاک ہونے والے مال کو زائد حصے کی طرف پھیرا جائے گا۔ فَإِن لَمْ يُجَاوِزْهُ، پس اگر وہ ہلاک شدہ مال اس زائد حصے سے آگے نہ بڑھے، فَالْوَاجِبُ عَلَى حَالِهِ، تو زکوٰۃ کا وجوب علی حالہ برقرار رہے گا۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، نصاب کو کم کر دیتا، تو اس صورت میں زکوٰۃ بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ آگے 2 مسئلہ اور مزید بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو چکا ہے، سال بھی مکمل ہو چکا ہے، زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے لیکن ادا نہیں کر رہا ہے، تو کیا کوئی آدمی زبردستی زکوٰۃ کا مال اس سے لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں اگر لے لیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے ایک شرط کیا ہے، وہ نیت کرے، اور جبرن لینے کی صورت میں نیت پایا ہی نہیں گیا، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کوئی ذمہ دار ٹائپ کا ہے یا حکومت اسلامی حکومت قائم ہے تو اب وہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے اس سے زکوٰۃ وصول کرے گا۔ کیا ہیلا بہانہ کرے گا؟ وہ ہیلا یہ کرے گا، اس کو قید کر دے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ وَلَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ جَبْرًا، اور زبردستی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ ایک آدمی کے ذمے، آگے ایک مسئلہ اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو چکا تھا، ادا نہیں کیا، انتقال کر دیا، تو کیا اس کے ترکے سے زکوٰۃ کا مال لیا جائے؟ کہتے کہ نہیں، اب لینے کی ضرورت نہیں، اب وہ گنہگار رہے گا، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے، وصیت یہ کر جائے کہ میرے ذمے میں اتنا زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری تھا، تم ادا کر دو گے، اور یہ مال ثلث مال سے کم ہے، یعنی زکوٰۃ کا جو مال ہے ثلث سے کم ہے، 1/3 سے کم ہے یا 1/3 کے برابر ہے، تو اب وصیت کا پورا کرنا ورثہ کے ذمے میں ضروری ہو جائے گا اور وہ ثلث مال میں سے ادا کرے گا۔ مثلا مان لیجئے ایک آدمی کی ملکیت میں 3 لاکھ روپیہ ہے، 3 لاکھ روپیہ ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ انتقال کرنے لگا، تو اب وہ اپنے ورثہ سے کہتا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ کا 7500 روپیہ ہوتا ہے، تم زکوٰۃ ادا کر دو گے؟ تو 7500 جو روپیہ 1/3 سے بہت کم ہے، 1/3 کتنا؟ 1 لاکھ، دوسری تہائی 1 لاکھ، تیسری تہائی 1 لاکھ، تینوں کو ملا کر کے 3 لاکھ ہے، تو 7,500 روپیہ ثلث مال سے کم ہے کہ نہیں؟ تو اب ورثہ کے ذمے ضروری ہو جائے گا کہ ان کے انتقال کے بعد یہ 7,500 روپیہ نکال دے۔ یا مان لیجئے کہ اس کے پاس ثلث مال سے زائد ہے زکوٰۃ، کئی سالوں کو زکوٰۃ اس کے ذمے میں، اور وہ نکال نہیں سکا، 1 لاکھ سے زائد ہے مثلاً زکوٰۃ، اور وہ وصیت کر رہا ہے کہ تم میرے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ 3 ہی لاکھ روپیہ اس کی ملکیت میں، جب وہ مر رہا تھا 3 ہی لاکھ بچا ہوا تھا، قرض میں علاج میں خرچ ہو گیا، تو اب یہ 1 لاکھ کے اندر تک جتنا زکوٰۃ آئے گا، جتنی زکوٰۃ کی رقم آئے گی اتنا ہی وہ ادا کرے گا، اس سے زائد وہ ادا نہیں کرے گا، الا یہ کہ تمام ورثہ کا ٹھیک ہے دے دوں، تو الگ مسئلہ ہے۔ ولا من ترکتہ، اور زکوٰۃ کا مال نہیں لیا جائے گا میت کے ترکہ میں سے، الا ان یوصی بہا، مگر یہ کہ اس کی وصیت کر دی جائے، فتکون من ثلثہ، تو اب یہ مال لیا جائے گا اس کے ثلث مال میں سے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے ہیلا کرے، ہیلا کرنے کا مطلب ہے کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کرتا کیا ہے، سال کے مکمل ہونے سے پہلے وہ دوسرے کو دے دیتا ہے۔ مثلا بیوی کی ملکیت میں زیورات بہت آ گیا شادی کے موقع پہ، اور اتنی زیورات ہے اور اتنا زیورات ہے کہ وہ نصاب کی مالک ہو جاتی ہے۔ اب ان کو ڈر یہ ہے کہ جیسے سال مکمل ہو جائے گا زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، تو وہ کچھ دن پہلے اپنے شوہر کو ہبہ کر دیتی ہے کہ اس زیورات کے مالک آپ ہیں، اور سال اس کے بعد گزر گیا، تو سال کے گزرنے کے بعد اب اس مال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اب اگر وہ شوہر ہی کی ملکیت میں ہے، وہ سال گزر جائے تو شوہر ادا کرے گا، بیوی نہیں ادا کرے گی، لیکن وہ ہبہ کر دیا شوہر کو، اور سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ جبراً وہ کسی طریقے سے لے لیتی ہے شوہر سے، مقدمہ دائر کر کے عدالت میں، تو اس صورت میں کسی پر زکوٰۃ نہیں، نہ بیوی پر نہ ہی شوہر پر۔ تو ایسا کرنا کیا بہتر ہے یا نہیں؟ یا ایک آدمی بخیل ہے، غریبوں پر خرچ کرنا نہیں چاہتا، زکوٰۃ کا مال نکالنا نہیں چاہتا، وہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال نکالنے سے کم پڑ جائے گا،
حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے، نکالتا نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی ہیلا کرتا ہے، یہ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلا کرنا مکروہ ہے۔ وَيُجِيزُ ابو یوسف رحمہ اللہ الحیلۃ لدفع وجوب الزکوٰۃ، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلا کو جائز قرار دیا ہے وجوب زکوٰۃ کو روکنے کے لیے۔ وَكَرِهَهَا محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلا کو مکروہ قرار دیا، ہیلا کو مکروہ قرار دیا رحمہ اللہ کا۔ رحمہ اللہ میں جو ہما ضمیر دونوں لوٹے گی امام یوسف اور امام محمد کی طرف۔ دیکھو پھر سے ترجمہ، وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الثَّمَنَيْنِ، اور مال تجارت کی قیمت ملائی جائے گی چاندی اور سونے کی طرف۔ نمبر 2، وَالذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ قِيمَةً، اور سونے کی قیمت ملائی جائے گی چاندی کی طرف۔ نمبر 3، وَنِصَابٌ وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ لَا يَضُرُّهُ إِنْ كَمُلَ فِي طَرَفَيْهِ، اور نصاب کا کم ہو جانا دوران سال یہ مضر نہیں ہے اگر طرفین میں نصاب مکمل ہو۔ چوتھا مسئلہ، پس اگر کوئی آدمی کسی سامان کا مالک ہو جائے تجارت کی نیت سے اور وہ نصاب کے برابر نہ ہو، یعنی اس کی قیمت نصاب کے برابر نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی نصاب نہ ہو، پھر اس کی قیمت سال کے اخیر میں نصاب کے برابر کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس سال کی طرف سے۔ اور سونے کا نصاب 20 مسقال ہے اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، ان درہموں میں سے جن میں کا ہر 10 7 مسقال وزن کے برابر ہو۔ ایک مسئلہ اور جو مال زائد ہو نصاب سے اور وہ خمس کو پہنچ جائے یا نصاب کے خمس کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے اسی کے حساب سے، اور جو اس سے کم ہے اس میں زکوٰۃ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ہیں، صاحبین کے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، اور جو سونا چاندی غالب ہو کھوٹ پر تو وہ خالص سونا چاندی کے درجے میں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، اور زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہیرے جواہرات میں مگر یہ کہ ان ہیرے جواہرات کا وہ مالک بنے تجارت کی نیت سے، جیسا کہ عام سامانوں کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، اور اگر سال مکمل ہو جائے مکیلی چیز پر یا موزونی چیز پر جو تجارت کے لیے ہے، پھر اس کی قیمت بڑھ جائے یا کم پڑ جائے تو وہ ادا کرے اس کے عین میں سے چوتھائی حصے، عشر کا چوتھائی یعنی 40واں حصہ، تو یہ اس کے طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ادا کرے اس کی قیمت میں سے تو اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا یوم وجوب کے دن، یوم وجوب کے دن اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اور یوم وجوب وہ سال کا مکمل ہونا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یوم ادا کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، اور زکوٰۃ کا ضامن نہیں ہوگا وہ تعدی کرنے والا شخص جو خود سے ہلاک کرنے والا نہ ہو۔ اور مکمل مال، چنانچہ مکمل مال کا ہلاک ہو جانا سال کے گزر جانے کے بعد وجوب زکوٰۃ کو ساقط کر دیتا ہے، اور کچھ مال کا ہلاک ہونا اسی کے حساب سے ساقط کرتا ہے، اور ہلاک شدہ مال کو عفو کے طرف یعنی نصاب سے زائد مال کی طرف پھیرا جائے گا۔ پس اگر وہ اس سے آگے نہ بڑھے تو واجب علی حال ہی برقرار رہے گا، اور اگر بڑھ جائے تو واجب بھی ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ جبراً نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی مرنے والے کے ترکے سے لیا جائے گا، مگر یہ کہ اس کی وصیت کر دیا جائے تو اس صورت میں اس کے ثلث مال سے لیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلے کو جائز قرار دیا ہے وجوب زکوٰۃ کو روکنے کے لیے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔